بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ جو ہمارے دروس ہوئے ہیں ان کے اندر ہم نے تفسیر جلالین کی روشنی میں قرآن پاک کا پہلا پارہ مکمل کیا الحمدللہ۔ تو آج سے ہمارے جو لیکچر شروع ہوں گے وہ قرآن پاک کے دوسرے پارے سے شروع ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو جو چیزیں ہم نے گزشتہ لیکچروں کے اندر مد نظر رکھ کر پڑھنا شروع کی تھی، اغراض مفسر اور معنی وضاحت، تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی اس کے اندر مذکور ہوں گی۔ تو اگر آپ نے پہلے پارے کے لیکچر دیکھنے ہیں تو یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پر پلے لسٹ کے ذریعے تمام لیکچر وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ تو کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے بے وقوف، سین کا ترجمہ ہے ان قریب، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس نے پھیرا، ولاہم ان کو کس نے پھیرا، اس قبلے سے جس قبلے پر وہ پہلے تھے، ان قبلتہم التی جس قبلے پر وہ تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیرا، یہ کون کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ تو صفحاء کے بعد جہال نکالا تو جو جاہل ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ جاہل مراد ہے کہ جو دین سے جاہل ہو، جو حقیقت سے واقف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جو منافق تھے، جو کفار تھے، وہ بھی دین سے جاہل تھے، تو جاہل جو ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ تو اردو کے اندر تو جاہل کی ایک گالی سی بن گیا ہے، لیکن عربی کے اندر جاہل کہتے ہیں کہ جس کو پتہ نہ ہو، جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو وہ بندہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جاہل کا مطلب انجان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان منافقوں کو کہا گیا ہے کہ جو قبلے کی تحویل پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں پھرا، اس کی آگے وضاحت بھی آئے گی قبلے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا صفحاء سے صفحاء کی معنی مرادی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں من الناس الیہود والمشرکین، یہود اور مشرکین میں سے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا الناس کی معنی مرادی بیان کرنا۔ صفحاء کے اندر معنی مرادی بھی کہہ سکتے ہیں الجہال کے بارے میں، اور آسان معنی بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آسان معنی بیان کرنا غرض مفسر ہے، اور یہاں پر صرف کہیں گے کہ معنی مرادی بیان کرنا کہ الناس سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے۔ ما ولاہم ان کو کس نے پھیرا، یعنی ایو شیء صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، یعنی کس شے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو پھیرا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ الا استقبالہا فی الصلاۃ، یعنی جس کی طرف نماز کے اندر چہرہ کرتے تھے، الا استقبالہا جس قبلے کی طرف وہ چہرہ کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز کی حالت میں یا نماز میں، اور وہ قبلہ کون سا تھا؟ وہی بیت المقدس، اور وہ بیت المقدس ہے، یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف
چہرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی طرف کر دیں اور اسی کو آپ قبلہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ وَإِتْيَانُ بِالسِّينِ الدَّالَّةُ عَلَى الْاِسْتِقْبَالِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْغَائِبِ، سین کو لانا یہ دلالت کر رہا ہے غیب کی خبروں کے لانے پر۔ سین کو لانا یہ دلالت کر رہا ہے مستقبل پر، غیب کی خبروں میں سے، یعنی ان قریب ایسا ہوگا۔ تو ان قریب ہونا یہ غیب ہے، مستقبل میں جو کام نہیں فی الحال نہیں ہوا وہ مستقبل میں ہوگا، تو یہ ایک غیب کی خبر ہے۔ تو غیب کی خبر دینا، اس کے لیے یہاں پر سین لایا گیا ہے کہ جس کی معنی ہے ان قریب۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا سین کی لغوی تحقیق کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اے الجہاد تو کلہا، یعنی تمام جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ فَيَأْمُرُ بِالتَّوْجِيهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، جس طرف چہرہ کرنے کا حکم دے، تو لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ فَيَأْمُرُ، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بالتوجیہ چہرہ کرنے کا، اِلیٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، جس بھی طرف چہرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے تو دے سکتا ہے۔ لا اعتراض علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں۔ غرض چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ میں شاء کے بعد نکالا ہدایت ہو، غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ صراط کے بعد نکالا طریقن، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ دین الاسلام یعنی دین اسلام، تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ اے وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ دَلَّ عَلَى هَذَا، یعنی تم بھی انہی میں سے ہو، یعنی جو لوگ صراط مستقیم کی طرف جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں میں سے تم مسلمان بھی ہو۔ منہم یعنی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، انتم تم بھی ہو، دل علی ھذا اس بات پر دلالت کرتی ہے آگے والی آیت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت۔ کذالک کے بعد نکالا کما ہدیناکم الیہ، جس طرح ہم نے اس کی طرف تم کو ہدایت دی، جس طرح ہم نے تمہیں اسلام کی طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ تو غرض مفسر ہوگا کذالک کی وضاحت کرنا، یا جو ہے وہ جی یہی ہوگا کذالک کی وضاحت کرنا۔ جعلناکم ہم نے تم کو بنایا، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ غرض مفسر ہوگا کم ضمیر کا مرجع بیان کرنا کہ کم ضمیر سے کون مراد ہے۔ خیارن عدولن یعنی بہتر اور عدل و
غرض مفسر ہوگا امتن کی آسان معنی بیان کرنا۔ جی سمجھ جی آ جی، رہا ہے؟ امتن وسطن، درمیانی امت، اس سے مراد کے خیار بادل۔ جی خیارن عدولن، یعنی بہتر اور فیصلہ اور عدل و انصاف والی امت بنائے۔ جی صحیح، درمیانی سے یہ مراد نہیں کہ پہلے ایک بھی ہوں ہوتا ہے پیچھے بھی ہوں۔ ہاں، وہی مراد ہے، عدل کے اندر جو ہوتا ہے نا، جی ایک ہوتا ہے افراد، دوسری ہوتا ہے تفریط، یعنی ایک ہوتا ہے حد سے بڑھنا، دوسری ہوتی ہے حد سے گھٹ جانا۔ جی جی تو جو بندہ عادل ہوتا ہے نا، تو وہ نہ حد سے بڑھتا ہی نہ حد سے کم ہوتا ہے۔ جس طرح حکمران عادل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے، جو حکم وہ دیتا ہے، تو وہ نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ زیادہ جو ہے وہ نوازتا ہے، یعنی وہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے، تو وہ درمیانی حالت پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو پیچھے امتیں گزری تھی نا، وسطن کا مطلب تو ہوتا ہے درمیانہ، لیکن یہ جی جی امت مسلمہ مراد ہے، تو امت مسلمہ درمیانی امت اس معنی میں ہے کہ یہ نہ افراد کے اندر ہے نہ تفرید کے اندر ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی تو اس کے اندر بہت زیادہ سختیاں تھیں، آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نرمیاں تھیں۔ تو یہ جو امت ہے تو یہ عدل و انصاف والی امت ہے، اس وجہ سے یہ درمیانی امت کہلائی۔ جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جی جی آگے کہتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول بھی تم پر، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ علی الناس کے بعد نکالا یوم القیامت ان رسلہم بلغتہم، یعنی قیامت والے دن تم لوگوں پر گواہ ہو جائے، یعنی جو بقیہ جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، تو ان تمام امتوں پر تم گواہ ہو جاؤ گے۔ کس بات پر گواہی دو گے؟ کہ ان رسلہم بلغتہم، کہ جو ان کے رسول تھے، ان کے انبیاء کرام تھے، وہ ان کے پاس پہنچے تھے یا انہوں نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ ہم مسلمان قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ گزشتہ انبیاء کرام آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا اور رسول تم پر گواہ ہوگا، یعنی انہو بلغکم، کہ اس نے تمہیں تبلیغ کی۔ یہ بھی ہوگی وضاحت بیان کرنا شہیدن کی۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، یعنی جعلنا یہ سیدنا کی معنی میں، تو اس کا ترجمہ کریں گے پھیرنا۔ ہم نے قبلے کو نہیں پھیرا جس پر تم پہلے تھے، التی یہ قبلے کی صفت ہے، یعنی جس قبلے پر تم پہلے تھے اس قبلے کو ہم نے نہیں پھیرا، مگر الا لنعلم، مگر ہم جانیں، کیا جانیں؟ کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پیچھے لوٹتا ہے۔ وما جعلنا کے بعد سیرنا نکالا، یعنی ہم نے نہیں پھیرا۔ غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کہ جعلنا سے کون سی معنی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لکل آن الجہت،
یعنی جو اس وقت تمہاری جہت تھی. وما جعلنا، ہم نے نہیں پھیرا قبلے کو، جو تمہارے جو قبلہ لکل آن الجہت، یعنی جو اب تمہارے لیے جہت ہے، ہم نے اس جہت سے تمہیں نہیں پھیرا. یعنی ایک تو وہ تھا نا بیت المقدس، اور ایک تھا بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف. تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیرا گیا، اور جو بیت المقدس تھا اس پر پھیرا گیا. بابو کی چابی تھی. تم ہو التی کنت علیہا، جس قبلے پر تم پہلے تھے، یعنی جس قبلے پر تم پہلے تھے اس سے پھیر کر تمہیں اس جہت کی طرف، اس سمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیرا کہ جس پر تم ہو. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں اولاً، یعنی جس پر تم پہلے تھے، اور وہ کون ہے؟ وہی الکعبۃ، اور وہ کعبہ ہے. تو اس کے اندر دونوں سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے. یعنی یہ 3 دفعہ تحویل قبلہ ہوا ہے. اسی کا آگے بیان آ رہا ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جائے، پھر حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے. تو 3 مرتبہ تحویل قبلہ ہوا ہے. تو اس کے اندر جو کہا ہے نا کہ تمہیں قبلے کی طرف پھیرا ہے، تو یہاں سے مراد بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے. وکان، یہاں پر غزہ، وکان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا فلما ہاجر امر باستقبال بیت المقدس تعلیفا للیہود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جب آپ ہجرت آپ نے ہجرت فرمائی، فلما ہاجر، جب آپ نے ہجرت فرمائی، تو عمرہ، آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا. عمرہ بے استقبال بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ تعلیفا للیہود، یہودیوں کی تعلیف کے لیے، یعنی ان کی قریب، ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو نئی چیز نہ لگے کہ یہ یہودی دین اسلام کی طرف مائل ہوں. کیونکہ اس دور کے اندر بیت المقدس جو تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فتح کیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے قبضے میں تھا. ٹھیک ہے، تو مدینے کے اندر یہودی زیادہ رہتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، تاکہ جو یہودی ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور وہ اسلام کے قریب آئیں. اچھا استاد جی، فصلہ علیہ، جی پوچھنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کر نماز پڑھتے تھے، جی جی تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ادھر مدینہ میں آئے، تو ادھر ہی حکم ہوا تھا بیت اللہ مقدس کی طرف منہ کرنے کا. جی 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 جی، جزاک اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں فصلہ علیہ ستۃ او سبعۃ عشر شہرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. ثم صلی علیہ، الہی کے اندر جو ضمیر ہے وہ بیت المقدس کی طرف راجع ہے. پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17
مہینے چہرہ کر کے نماز پڑھی. شان نزول بیان کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے کعبے کی طرف نہیں پھیرا تمہیں کہ جس پر تم پہلے تھے، مگر کیوں؟ مگر یہ کہ ہم جانیں، یہاں پر جانے نہیں کریں گے بلکہ پہچانیں، بلکہ ہم پہچانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، من یتبع الرسول، اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اور کون اپنے پاؤں الٹے پاؤں پھرتا ہے. یعنی علم ظہور ہے، یعنی ان کے ظاہر ہونے کو معلوم کریں، پہچانیں. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. فَيُصَدِّقُهُ، یعنی جو رسول کی اتباع کرے تو رسول کی کیا کرے؟ تصدیق کریں. غرض مفسر معنی مرادی بیان کرنا. اور الٹے پاؤں پھرتا ہے، یعنی اے یرجعو الی الکفر شکن فی الدین وظنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرت من امرہ، یعنی کفر کی طرف لوٹ آئے، دین میں شک کرتے ہوئے اور گمان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں ہیں، کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور یہ گمان کرتے ہوئے، یہ شک کرتے ہوئے اور دین میں شک جو ہے وہ شک کرتے ہوئے وہ کفر کی طرف لوٹ آئے. وقد ارتد لذالک جماعتن، جماعتن ارتد کا فاعل ہے، تحقیق مرتد ہو گئی اس تحویل قبلہ کی وجہ سے ایک جماعت. جب تحویل قبلہ ہوا تو ایک جماعت کفر کی طرف لوٹ آئی. ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا آیت کے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک وہ بڑا ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو ان پر یہ بھاری چیز نہیں ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں ہے ان پر بھاری ہے. تحویل قبلہ یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَإِن، کہتے ہیں مخففتم من الثقیلۃ، ان یہ ثقیلہ سے مخففہ ہے، یعنی ثقیلہ کہتے ہیں جو تشدید والی ہو. اصل میں تھا ان، یہ اصل میں ان نہ تھا، تشدید کے ساتھ تھا، پھر اس کی تشدید ہٹا دی گئی اور پھر اس کو مخففہ بنایا گیا، یعنی سکون کے ساتھ اس کو رکھا گیا، تو یہ مسکلات سے مخففہ بنا ہے. یہ ان ہے تو ان حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، تو اس کا اسم بھی آتا ہے اور اس کا خبر بھی آتا ہے. تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسمہا معذوف، اس کا اسم معذوف ہے، یعنی وہ انہا، اس کا اسم ہا ہے، اور وہ بے شک وہ، یعنی تاویل قبلہ، وہ بھاری ہیں، ضرور بھاری ہیں. کانت کے بعد اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ان کی
جو ہے وہ نحوی تحقیق کرنا. کانت کی بات کہہ رہے ہیں کہ اے التولیت الیہا، یعنی قبلے کی طرف پھرنا یہ بڑا ہے، بھاری ہے، یعنی شاقۃ علی الناس سے لوگوں پر بھاری ہے. غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا کبیرتن کے. آگے کہتے ہیں حد اللہ منہم، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر بھاری نہیں ہے. تو اللہ سے کیا کی نفی کی ہے بھاری ہونے کی. وما کان اللہ لیضیعہم ایمانہم، اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کریں. اے صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے تمہاری نمازوں کو ضائع کرے. اللہ کی یہ شایان شان نہیں ہے. بل یثبتکم علیہ، بلکہ تمہیں اس پر ثابت قدم رکھے، یعنی ایمان پر ثابت قدم تمہیں رکھے. تو غرض مفسر ہوگا ایمان کی ایک تو معنی مرادی بیان کرنا اور دوسری وضاحت کرنا. لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل تعویل، کیونکہ اس کے نزول کا سبب سوال تھا تحویل قبلہ سے پہلے مرے ہوئے شخص کے متعلق. حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا تھا کہ جن لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جواب یہی ہے اس آیت کے اندر کہ ان کی نماز بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول کو بیان کرنا. ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ ضرور مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. بالناس کے بعد المومنین نکالا. غرض مفسر ہوگا مراد کو بیان کرنا کہ ناس سے کون مراد ہے. فی عدم اضافت اعمالہم، رحیم ان کے بعد نکالا ہے کہ فی عدم اضاعت اعمالہم، یعنی ان مومنوں کے اعمال کو ضائع نہ کرنے میں اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے. کہ اللہ تعالی رؤوف ہے یعنی مہربان ہے، وہ لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. والرأفت شدت الرحمت، اور جو رعف ہوتا ہے، رعوف ہونا ہوتا ہے تو یہ رحمت کی شدت ہے، اور رعوف ہونا یہ رحمت کی شدت ہے، یعنی شدید رحیم ہے. قدم الابلغ للفاصلۃ، زیادہ بلیغ کو فاصلے کے لیے مقدم کیا گیا. تو رحیم کے اندر بھی رحمت والی معنی ہے، رعوف کے اندر بھی رحمت والی معنی ہے، لیکن جو رعوف ہے اس کے اندر زیادہ بلاغت والی معنی ہے، زیادہ بلیغ رعوف ہے. تو زیادہ بلیغ کو پہلے ذکر کیا اور جو کم بلیغ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا. غرض مفسر ہوگا لغوی تحقیق بیان کرنا اور بلاغت کا نقطہ بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے.